الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ونظامنا وأشرفنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته علماء أمته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک جو ہم پر سایہ فکر تھے، اب یہ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ جب ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لقد اظلکم شہر عظیم، لوگوں ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان شریف جو ہم پر سایہ کیے ہوئے تھے وہ اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو ماہ رمضان شریف کے انتظار میں تھے اور اسی انتظار میں آج وہ اپنی قبروں میں جا کر کے سو گئے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ اس ماہ رمضان سے ملنے کا موقع سرفراز فرمایا۔ کیا مبارک رمضان تھے، کیا شان تھی ماہ رمضان المبارک کی۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ حضور مولا کائنات بزرگ حضرت سیدنا علی علیہ السلام، آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کا امن و امان سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے ہے۔ جب تک جبرائیل آسمانوں میں رہے گا، آسمانوں میں امن و امان رہے گا، اور زمین کا امن و امان سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے زمین والے امن و امان میں ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امن و امان ماہ رمضان شریف سے ہیں۔ جب تک یہ امت ماہ رمضان المبارک
گی، ماہ رمضان شریف کی تعظیم کرے گی اور اس ماہ میں عمل کرے گی، یہ امت امن و امان میں رہے گی۔ کیا شان ہے اس ماہ مبارک کی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ مسجدیں کیسی آباد ہیں، ہر شخص کا دل اولیاء اللہ کے دلوں جیسا ہو گیا ہے، ہر شخص توجہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے، ہر شخص کے دل میں توجہ اللہ پیدا ہو گئی ہے، ہر شخص کا دل اولیاء اللہ دلوں جیسا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے مسجدیں آباد ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز نافلہ ادا کر رہا ہے، تو کوئی ذکر و فکر میں مشغول ہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہے، تو کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ماہ رمضان شریف کے آتے ہی اچانک ہم میں یہ انقلاب کیسا ہو گیا؟ ماہ شعبان میں ہمارے دلوں کی کیفیت یہ نہیں تھی، اور نہ رمضان گزرنے کے بعد شوال میں ہمارے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے آتے ہی ہمارے دلوں کی کیفیت بدل کیوں گئی؟ یہ انقلاب کیوں پیدا ہو گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی یہ ابلیس شیطان جو ہم کو بہکانے والا ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، یہ ابلیس شیطان قید ہو گیا ہے۔ اس کے قید ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں کا حال کے بدل گیا ہے۔ اور ایک بات بھی اچھی طرح یاد رکھو کہ ہمارے پہلو میں بھی ایک دشمن ہے، ہمارے پہلو میں بھی ایک دشمن، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ لیکن چونکہ شیطان قید ہو گیا ہے، یہ اکیلا پڑ گیا ہے، اس لیے یہ تباہ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں رمضان شریف کے جاتے ہی شیطان قید سے آزاد ہوتے ہی یہ نفس اور شیطان دونوں مل کر کیسی کیسی تباہی مچاتے ہیں۔ گھر کے بھیدی سے چوری کرواتا ہے یہ ابلیس، گھر کے بھیدی سے کرواتا ہے۔ گھر کا بھیدی کون؟ یہ گھر کا بھیدی ہمارا نفس ہے، اور پھر چوری تو گھر کے بھیدی سے ہی ہوتی ہے نا۔ اب یہ رمضان جانے کے بعد، قید سے آزاد ہونے کے بعد، یہ نفس اور شیطان مل کر کیسے کیسے تباہی مچاتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے چلیں۔ اور پھر ابلیس جو ہمارا دشمن ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو کیا اس کے دشمن ہونے میں کوئی شک ہے؟ دشمن بھی کیسا دشمن؟ ذرا آپ دیکھیں، دو کام ایسے ہیں، پہلے تو یہ نیکی کا کام کرنے دیتا نہیں، اگر کرنے بھی دیا دو کام ایسے ہیں جس میں نیکی زیادہ اور ایک میں کم، تو پھر وہ کام ہمیں کرنے دے گا جس میں نیکی کم ہو، کیونکہ وہ دشمن ہے، اپنی دشمنی نبھا رہا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی تو ایسے ایسے کام بھی ہم سے کروا دیتا جس سے خاتمہ خراب ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھو دوستو، جب تک دنیا میں رہیں برے خاتمے سے ڈرتے رہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا، اور پھر وہاں پر 300 پیغمبروں سے میری ملاقات ہوئی، اور میں 300 پیغمبروں سے یہی سوال کیا کہ جب تک آپ دنیا میں رہے کس چیز سے ڈرتے رہے؟ وہ کون سی چیز تھی جس سے آپ خوف کھاتے رہے؟ تو 300 کے 300 پیغمبروں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا کہ جب تک ہم دنیا میں رہے برے خاتمے سے ڈرتے رہے۔ میرے دوستو، یہ ابلیس جو ہمارا خاتمہ خراب کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل، یہ کیا بات ہے کہ میں نے جب سے دیکھا ہے میکائیل کو
چھوڑ دیا ہے. اور خود حضرت سیدنا جبرائیل کا عالم یہ تھا کہ جبرائیل اکثر رویا کرتے روتے رہتے. خود رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل بات کیا ہے, کیوں روتا ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا میں پروردگار کیا کروں, کیوں نہ روؤں, جب سے میں نے دیکھا ہے ابلیس کو کہ وہ کیسا بڑا عابد تھا, کیسا بڑا زاہد تھا, کیسی اس کی وقار تھی, وہ جا کر کے ملعون ہو گیا, مردود ہو گیا. میں بھی اپنے خاتمے کے فکر میں ہوں, اسی لیے رو رہا ہوں. میرے دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ برا نہ کرے. اس کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. الغرض میرے دوستو, یہ ماہ رمضان المبارک ممکن ہے کہ آج ہمارا آخری روزہ ہو. ماہ رمضان آج ہم سے جدا ہو جائے. کیا رمضان تھے, کیا شان تھی اس ماہ مبارک کی. آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم چھوٹا چھوٹا اجر کر رہے تھے, بڑا بڑا ثواب ہم کو دیا جا رہا تھا. نفل پڑھ رہے تھے تو فرض کا ثواب ہمیں مل رہا تھا. فرض پڑھ رہے تھے 70 فرضوں کا ثواب ہمیں دیا جا رہا تھا. کیا مبارک رمضان تھے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو مل رہی تھی. یعنی الف لام میم ہم نے پڑھ لیا تو اب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ الف لام میم پر ہمیں 10 نیکیاں مل گئی, نہیں, بلکہ الف پر 10 نیکی, لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی, یعنی 30 نیکیاں ہم کو دی جا رہی تھی. بعد بزرگان دین نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ الف لام میم آپ پڑھ لیں تو یہ الف لام میم پر 10 20 30 نیکی نہیں مل رہی تھی, بلکہ الف لام میم پڑھ لیں تو 90 نیکی آپ کو دی جا رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ الف حرف سے لکھو گے تو الف کو لکھنے میں 3 حرف لگتے ہیں, لام کو لکھنے میں 3 حرف لگتے ہیں, اور میم کو لکھنے میں 3 حرف, یعنی جہاں لکھنے میں 3 حرف لگتے ہیں تو رب تبارک و تعالی پڑھنے میں 30 یعنی 90 نیکی ہم کو عطا کر رہا تھا. یہ شان تھی اس ماہ رمضان شریف کی جو اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں, جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ارے کیا حال ہو اس بیمار کا جس کا دوا پلانے والا چلا. ماہ رمضان شریف آئے تھے تو جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی روزے دار بھوکا پیاسا مر رہا ہے, بھوکا پیاسا. میں کہتا ہوں بھئی روزے دار بھوکا پیاسا نہیں مر رہا تھا, بلکہ روزے دار کو دوہری غذا مل رہی تھی, ڈبل دوہری غذا مل رہی تھی. روزے دار کبھی بھوکا پیاسا نہیں تھا, روزے دار تو وہ تھا جس کو دوہری غذا مل رہی تھی. اب آپ کہیں گے بھئی دوہری غذا کیسے؟ میں کہوں گا دیکھو, جس طرح ہم شہر میں کھاتے ہیں وہ جسمانی غذا ہے, اور جہاں نیت ہم نے کر لیا جسمانی غذا ہم کو رک کے روک دی گئی, وہیں سے ہم کو روحانی غذا شروع ہو رہی تھی. جہاں افطار ہم نے کر لیا روحانی غذا رک گئی, جسمانی غذا شروع ہو جاتی تھی. یہ روزے دار کو دوہری غذا مل رہی تھی. اب آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو ایک شاعرانہ انداز ہے, تو میں کہتا ہوں یہ کوئی شاعری نہیں ہے. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, ایکسپیریمنٹ دیکھ لیجئے. اس وقت الحمدللہ ہم سب روزے میں ہیں, ہے نا؟ جو روزہ نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ ہم سب روزہ ہیں اور وقت ہو رہا ہے 1:15. اب آپ مجھے بتائیے
کیا ہم کو کوئی بھوک لگ رہی ہے؟ پیاس ہوتی ہے؟ نہیں نا. روزے میں نہ ہم کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بے چینی ہوتی ہے، نہ بے قراری ہوتی ہے. اب رمضان گزرنے کے بعد آپ روزے کی نیت مت کریے، ایک دن فاقہ رہ کر دیکھ لیجیے. رمضان گزرنے کے بعد ایک دن فاقہ کر کے دیکھ لیجیے. جہاں 8 بجیں گے، 9 بجیں گے، 10 بجیں گے، 11 بجیں گے، بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، عجیب عجیب تماشے ہوں گے. لیکن روزے میں الحمدللہ 1:30 بجنے کے قریب ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ بے چینی ہو رہی ہے، نہ بے قراری. میں پوچھتا ہوں کہ فاقے میں ایسا کیوں ہوتا ہے، روزے میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو روزے میں ہم کو روحانی غذا کھلائی جاتی ہے، روحانی غذا پہنچائی جاتی ہے. یہ روحانی غذا کیا ہے؟ خود آقا مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 دن کا روزہ رکھتے. اور کیسا روزہ؟ نہ دن کو کھاتے، نہ رات کو کھاتے، نہ گھر میں کھاتے، نہ باہر کھاتے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے. ارے کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے؟ اور میرے آقا کھا بھی رہے ہیں تو یا تو گھر والے دیکھیں گے یا باہر والے. اگر یہ منہاج قادری کھائے گا تو یا تو اپنے گھر میں یا تو اپنے باہر. اگر میں گھر میں کھاؤں تو میری بہنیں مجھے دیکھیں گی، میری ماں مجھے دیکھے گی، میری بیوی مجھے دیکھے گی، میری بچے مجھے دیکھیں گے. اور اگر میں باہر کھاؤں تو میرے مرید مجھے دیکھیں گے، میرے چاہنے والے مجھے دیکھیں گے، میرے دوست مجھے دیکھیں گے. یا تو میں کھاؤں گا گھر میں یا کھاؤں گا باہر. اگر گھر میں کھاؤں تو گھر والے دیکھیں گے، اگر باہر کھاؤں تو باہر والے دیکھیں گے. پھر میرے آقا کا وہ کیسا کھانا پینا جو میرے آقا کو فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میرا اللہ مجھے پلا رہا ہے. ارے کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے؟ نہ گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے، نہ ام عائشہ دیکھ رہی ہے، نہ ام سلمہ دیکھ رہی ہے، نہ ام ہانی دیکھ رہی ہے، نہ باہر صدیق اکبر جیسے دوست دیکھ رہے ہیں، نہ عمر فاروق دیکھ رہے ہیں، نہ عثمان غنی و مولا علی دیکھ رہے ہیں. پھر میرا رب کھلا رہا ہے، میرا رب پلا رہا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں وہ کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے؟ اور یہی روحانی غذا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے. وہی روحانی غذا. اے ماہ رمضان کے روزے داروں، آپ کو بھی کھلائی جا رہی ہے اور پلائی جا رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں روزے دار بھوکا پیاسا کہاں رہا؟ روزے دار تو دوہری غذا کھا رہا تھا نا. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ماہ رمضان میں ہم کو دوہری غذا کھلائی جا رہی. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ روزے دار بھوکا پیاسا مر رہا تھا، یہ ان کی غلط فہمی. اور کچھ لوگ یہ ذہن میں بھی ڈالتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو ہم مسلمانوں سے محبت ہوتی تو دن کو بھوکا پیاسا کیوں رکھتا رہا، تو وہ کیوں جل رہا تھا. یہ تو دھوکہ ہے نفس اور شیطان کا. اللہ تعالیٰ کو ہم سے بے انتہا محبت ہے. اس کی محبت کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ ارے کوئی ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتا. ایک ماں کی محبت، ایک ماں کی ممتا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. تو وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا. اے کوئی جو اندازہ لگا سکے. مثال کی طور پر ایک گلاس آپ پانی بھر لیں، ایک گلاس اگر آپ پانی بھر لیں تو وہ گلاس میں کتنا پانی آتا ہے آپ اس کو ماپ سکتے ہیں. اس کی ڈپ کتنی ہے، اس کی ویڈتھ کتنی ہے، یہ ہم پتا کر سکتے ہیں. الحمدللہ سائنس ترقی کر چکا ہے. تو ایک تالاب کی گہرائی اور اس کی چوڑائی ہم پتا کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں کہ اس کی ڈپ کتنی ہے،
اس کی ڈیپتھ کتنی ہے یہ پتا تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن ذرا کوئی مجھے بتائیں کیا کوئی سمندر کی گہرائی کو ماپ سکتا ہے؟ کیا کوئی سمندر کی چوڑائی کو ماپ سکتا ہے؟ آج سائنس کتنی بھی ترقی کر لے لیکن کوئی سمندر کی گہرائی اور اس کی چوڑائی کو ماپ نہیں سکتا۔ تو ایک ماں کی محبت سمندر کی طرح ہے جس کو ہم ماپ نہیں سکتے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو ایک ماں کی محبت کو جب ہم سمجھ نہیں سکتے تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور یہ اسی کی محبت کا تقاضا ہے جو وہ ہم سے روزے رکھوا رہا ہے، ہم سے تراویح پڑھوا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے نا، اس وقت ہماری روحیں پاک و صاف تھی، اس پر کوئی داغ دھبا نہ تھا، میل کچائی نہ تھا۔ لیکن جب سے یہ نفس اور شیطان کی صحبت ملی، ہم گناہ کیے، گناہ کرنے کے سبب سے ہماری روحوں پر سیاہی چڑھ گئی، کالے لگ گئی، سیاہی چڑھ گئی، داغ دھبے لگ گئے۔ اب اس سیاہی کو دور کرنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا سوائے دوزخ کی آگ کے، یعنی دوزخ میں جلنے ہی سے یہ سیاہی دور ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ رب کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری روحوں کو پھر سے نورانی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، بتائیے آپ کس کے حکم کی تعبیر میں جاگ رہے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے حکم کی تعبیر میں ہم جاگ رہے ہیں۔ تو یہ روزہ اور تراویح کیا کرتے ہیں؟ یہ سیاہی کو نور سے دھوتے ہیں۔ اور پھر رہا سوال اس کی محبت کا، اندازہ اس سے کر لیں کہ بھئی جب کوئی بچہ، چھوٹا سا بچہ ولادت کر رہا ہو، نجاست کر رہا ہو، لوگ دیکھ کر تو کراہیت کرتے ہیں، لیکن ماں دیکھ کر اس کو اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگوں یہ نجاست تمہارے لیے، تمہارے نزدیک ضرور ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ مشق سے زیادہ اچھی ہے۔ ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں روزے دار کے منہ کی بو تمہارے نزدیک تو ناپسندیدہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ مشق سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہم سے روزے رکھا رہا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اس کی محبت ہم اندازہ کر لیں اس بات سے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ بھئی جب بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ماں اس کو کڑوی دوا پلاتی ہے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں مجھ سے دشمنی کر رہی ہے، مجھے کڑوی دوا پلا رہی ہے، لیکن ماں تو دشمن نہیں ہے نا، ماں تو اس کے صحت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے اس کو کڑوی دوا پلا رہی ہے۔ اس ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اسی کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہم کو جہنم سے چھڑا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اندازہ آپ کر لیں کہ جو لوگ سمجھتے کہ رمضان شریف آیا ہے، اب بھوکے پیاسے رہنے کے دن آ گئے، اور کچھ تو وہ ہیں جو اس وقت رمضان کے گزرنے سے خوش ہو رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو رمضان شریف کے جانے کا غم ان کے دلوں پر غلبہ کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، وہ بے غیرت لوگ جو ماہ رمضان کے آنے سے ناخوش تھے اور اتنے بے غیرت تھے کہ رمضان شریف میں بھی کھلے عام کھاتے پیتے نظر آ رہے تھے۔ حال تو یہ تھا کہ پہلی بات تو روزہ نہیں رکھنا، ہٹا کٹا ہے، روزہ نہیں رکھتا، اور پھر کھلے عام کھاتے پیتے نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی روکا، کوئی ٹوکا تو کہتا ہے بھئی جب اللہ سے ڈر نہیں تو بندوں کا کیسا ڈر؟
اللہ اکبر. یہ کھلا عام اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. بے غیرتی کا یہ عالم تھا. اندر آ جاؤ میاں, جگہ ہے نا, تھوڑی جگہ دیجیے آگے بیٹھنے کے لیے. بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ کھلے آپ کھاتے پیتے بھی نظر آتے. اور پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے 50 سال پہلے ماہ رمضان شریف آ جاتے تو ہوٹلوں پر پردے ڈال دیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بے غیرت ہے جو آ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھاتے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. لیکن آج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نہ ہوٹلوں پر پردے ہیں, نہ پان کے ڈبوں پر ہے, کھلے عام کھاتے پیتے سگریٹ بیڑی کے دھوئے میں اڑاتے ہوئے دن گزارتے ہیں. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم عبداللہ ہیں, ہم الیاس ہیں, ہم رداق ہیں, ہم فلاں ہیں. لیکن نام مسلمانوں کے, لیکن چہرے پر آثار ظاہر نہیں ہوتے. پھر بھی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اور پھر کچھ ایسے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ بھئی ماہ رمضان آتے ہی روزے دیکھ کر رکھتے ہیں. کون سے روزے؟ بڑے بڑے روزے رکھتے ہیں. توجہ جاؤں گا, بڑا روزہ رکھتے ہیں, بڑے روزے. بڑے روزے کون سے آپ جانتے ہیں؟ بڑا بڑا روزہ کون سا ہے؟ جمعرات کا روزہ بڑا ہے, جمعے کا روزہ بڑا ہے, پیر کا روزہ بڑا ہے, شب قدر کا روزہ بڑا ہے. یہ بڑے روزے ہیں. بڑے روزے رہنے کے. اب یہ چھوٹے روزے رہنا نہیں ہوگا, دھوپ بڑی تیز ہے, سخت ہے. ہاں بڑے روزے رہیں گے. میں پوچھتا ہوں کہ تجھے کس نے حق دے دیا کہ ان روزوں کو بڑے اور ان کو چھوٹے کہے؟ ماہ رمضان شریف میں 29-30 روزے تم پر فرض کیے گئے. 29-30 روزے تو تجھ پر فرض ہے. پھر تجھے حق کس نے دے دیا کہ جمعے کا روزہ بڑا ہے, جمعرات کا بڑا ہے, پیر کا روزہ بڑا ہے؟ یہ بڑا چھوٹا روزہ کچھ نہیں ہے. روزے تو پورے رکھنا ہے. یہ بڑا چھوٹا تجھے کہنے کا حق کس نے دے دیا؟ یہ اکثر ہمارے گھروں کا حال یہ رہتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں. اب یہ چھوٹے بچے روزے رکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں, شوقین ہوتے ہیں, تو پھر ماں باپ ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی جمعے کا روزہ رکھ لینا, یہ بڑا ہے, پیر کا روزہ بڑا ہے, جمعرات کا روزہ بڑا ہے, شب قدر کا روزہ بڑا ہے, یہ روزے رکھ لو. تم بچے ہیں ابھی, بڑے بڑے روزے رکھ لو. اب یہ بچوں کی بات بڑا لے کر چلا ہے. نہیں, جمعرات کا روزہ بڑا ہے, بڑا روزہ رکھیں گے, جمعے کا رکھیں. ارے بے غیرت, تجھ پر تو 29-30 روزے فرض ہے, پورے رکھنا پڑے گا. کہا کہ بھئی کیسے رکھیں گے؟ دھوپ اتنی سخت ہے, تیز دھوپ ہے, ایسے موسم میں کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے بھلا؟ ہمیں گھر بھی تو چلانا ہے نا, پیٹ بھی تو پالنا ہے اپنا, اپنے بیوی بچوں کا. تو میں پوچھتا ہوں کیا تو دنیا میں صرف اس لیے آیا کہ اپنا پیٹ, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لے, اللہ کا حق ادا کرنا نہیں؟ اگر تو اس لیے دنیا میں آیا کہ جب تک رہے گا, کھائے گا, پیے گا, گھر بنائے گا, لطف اٹھائے گا, تو مبارک ہو. ایسی زندگی تو کتے اور حیوان بھی بسر کرتے ہیں. پھر تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. اور اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو. یاد رکھو دوستو, یہ خدا اور رسول کے احکام کو مصیبت سمجھنے والے آج کے دور میں ہی نہیں تھے, بلکہ اس دور میں بھی تھے, جن کو سچا مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. زیادہ ایک واقعہ عرض کر دوں کہ جب جنگ تبوک کی تیاری کی جا رہی تھی نا, تو 70,000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. سوائے ان کے جو نام کے مسلمان تھے وہ حیلہ اور عذر کر کے رہ گئے, حضور کے ساتھ نہ جا سکے. ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جو میرے سرکار کے ساتھ نہ جا سکے. جب میرے آقا کا لشکر آگے بڑھ چکا, یہ
سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے. حضرت ابو خثیمہ بھی اپنے گھر کو لوٹے. آپ کی دو نہایت خوبصورت حسین بیویاں تھی. جب آپ نے اپنے گھر کو لوٹا اور دیکھا کہ دونوں بیویاں گھر میں موجود نہیں ہیں تو آپ باغ کی طرف تشریف لے گئے. باغ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں دونوں بیویاں بھی موجود ہیں. منظر کیا منظر تھا کہ سرسبز ٹھنڈی جگہ ہے, کوزوں میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا ہے, مزیدار پکا ہوا کھانا بھی تیار ہے اور دونوں بیویاں بھی وہاں موجود. اور ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت دھوپ میں ہیں, نہ کھانا برابر ہے نہ پانی برابر, حلق سوکھا ہوا, گرم لو چل رہی ہے. ارے ابو خثیمہ خود سے کہنے لگے کہ اے ابو خثیمہ, کیا اسی کا نام محبت ہے؟ تو ٹھنڈی جگہ میں ہے, ٹھنڈے سائے میں ہے, اور ٹھنڈا پانی, مزیدار کھانا اور بیویاں موجود, اور ادھر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت دھوپ میں, نہ کھانا برابر نہ پانی برابر, اور گرم لو چل رہی ہے. کیا اسی کا نام محبت ہے؟ اٹھے, فوراً تیر اور بھالا لیے اور کہنے لگے کہ قسم ہے مجھے اس رب کائنات کی, نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ بیویوں سے باتیں کروں گا جب تک کہ میں اپنے آقا سے نہ ملوں. فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے. آپ جانتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا متولہ اپنی جانثار کرنے کے لیے جا رہا ہے. جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ کر سارے دکھ درد بھول جاتا ہے, یہ حضور کی آغوش میں پہنچ کر اپنے سارے دکھ درد بھلا دیتے ہیں. اور میرے آقا دعا دے کر کے اپنی غلامی میں قبول فرما رہے ہیں. اور پھر پلٹ کر دیکھیں, یہی منافق جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے اور پھر اللہ و رسول کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قرض کرنے پر گریز کرتے رہے, ایسے عالم میں حکم ہوا کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے اور اپنے جان اور مال کو قرض کرنے پر رک گئے اور پھر اوروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو گھر سے باہر مت نکلو, دھوپ بڑی سخت ہے, لو لگ جائے گی, آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب ان کو دنیا کی گرمی برداشت نہیں تو پھر آخرت میں دوزخ کی آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ کہ دنیا کی جو آگ ہے نا, آپ جانتے ہیں یہ کون سی آگ ہے؟ جہنم کی وہ چنگاری جو 70 مرتبے آب رحمت میں دھوئی ہوئی ہے. یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے, جب اس کی گرمی تمہیں برداشت نہیں تو پھر آخرت میں دوزخ کے آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو یاد رکھو دوستو, جہنم کی آگ تو ٹل سکتی ہے خدا و رسول کے احکام پر عمل کرنے سے. ہاں, دنیا میں اگر اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو تو پھر خدا و رسول کے احکام پر عمل کرو. اب یہ ماہ رمضان جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں, ممکن ہے کہ آج آخری روزہ ہو جائے, کیا خبر کہ پھر آئندہ سال ہمیں یہ ماہ رمضان ملے کہ نہ ملے. کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ صفوں میں تراویح میں تھے, ہمارے ساتھ ہمارے افطار کے دفتر پر ساتھ تھے, لیکن آج وہ اپنی خبروں میں سو رہے. ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ رب نے ہم کو پھر ایک مرتبہ یہ موقع سرفراز فرمایا تھا. اے ماہ رمضان آپ جا رہے ہو, ہم جانتے ہیں کہ آپ مہمان تھے اور مہمان رہنے کے لیے نہیں آتا ہے, جانے کے لیے آتا ہے. ہم جانتے ہیں رمضان آپ جا رہے ہیں تو ساتھ اپنی ساری نعمتوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں. اے ماہ رمضان جب ہم قبر میں ہو تب آپ آ جانا, ہماری مدد کر دینا, میزان پر بھی آ جانا, پل صراط پر بھی ہماری مدد کر دینا. تو اب آؤ سنو, حدیث شریف میں آیا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب روزے دار قبر میں ہوگا اور جب حساب و کتاب ہوگا تب روزے دار اگر نیکیاں کم پڑ جائے گی تو ماہ رمضان خوبصورت شکل میں آئے
اور پھر وہ کھانا جو ہم شہر میں کھاتے ہیں وہ لا کر کے نیکیوں کے پھڑنے میں ڈال دیں گے، نیکیوں کا پھڑلا چھپ جائے گا، روزے دار کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ارے یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم روزے دار ہیں؟ ہم کتنے، ہمارا روزہ کتنا؟ اے ماہ رمضان، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم روزے دار ہیں تو پھر نعمتیں ہمیں مل جائے گی۔ حال یہ ہوگا کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا، سب نفسا نفسی میں ہوں گے، ایسے عالم میں جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو پھر روزے ہمارے پاس ہے کون سا عمل جو رب کے سامنے حساب و کتاب دیں گے؟ ایسے عالم میں ہم پریشان حال کھڑے رہیں گے کہ خوبصورت شکل میں ماہ رمضان آئیں گے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ماہ رمضان اٹھو، کیا چاہتے ہو؟ تو رمضان عرض کریں گے کہ الہ العالمین یہ روزے دار ہیں، میری خاطر انہوں نے دن بھر بھوکا پیاسا رہا ہے، لہذا ان روزے داروں کے حساب و کتاب کو رہنے دیجئے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے رمضان ہم تمہاری بہت قدر کرتے ہیں، جاؤ جو روزے دار ہے ان کو جنت میں لے کر جاؤ۔ رمضان پھر سجدے میں گر جائیں گے، عرض کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب کیا ہے رمضان، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا چاہتے ہو؟ رمضان عرض کریں گے کہ الہ العالمین ان روزے داروں کے سر پہ تاج پہنایا جائے۔ حکم ہوگا کہ لاؤ روزے داروں کے سروں پر تاج پہنایا جائے، تاج پہنا دیا جائے گا۔ رمضان پھر سجدہ ریز ہو کے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اجی اب کیا چاہتے ہو رمضان، بولو کیا چاہتے ہو؟ رمضان عرض کریں گے کہ الہ العالمین ان کے اعمال کا حساب و کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دے دیا جائے گا۔ رمضان پھر سجدہ ریز ہوں گے، رب فرمائے گا اجی اب کیا چاہتے ہو رمضان، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ رمضان عرض کریں گے کہ الہ العالمین ان کے نبی مکرم آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں جگہ دے دیجئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کے محبوب آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں جگہ دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں چل ہی رہی تھی کہ پھر قرآن پاک آئیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ قرآن کیا چاہتے ہو؟ تو رب کی بارگاہ میں معروضہ کریں گے کہ الہ العالمین یہ دنیا میں یہ رمضان شریف میں ساری رات جاگ کر میری تلاوت کیا کرتے تھے، مجھے سنا کرتے تھے۔ اب جو کچھ بھی آپ نے دیا ہے وہ رمضان کے کہنے پر دیا ہے، میں بھی تو ان کو راتوں میں جگاتا تھا، میری بھی سفارش قبول کر لیجئے۔ فرمائے گا کہ کیا بتاؤ کیا سفارش ہے؟ رمضان قرآن عرض کریں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرتے ہوئے جنت میں ان کے نبی مکرم کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرما دیجئے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں روزے دار کے ساتھ، مگر ہم کتنے، ہمارے روزے کتنے؟ اے ماہ رمضان اگر آپ کہہ دو کہ ہم روزے دار ہیں، یہ ساری نیکیاں ہمیں مل جائیں گی، یہ سارے معاملات ہمیں ہو جائیں گے۔ مولا تعالیٰ پتہ نہیں کہ پھر آئندہ سال یہ رمضان ہم کو ملے کہ نہ ملے۔ اے ماہ رمضان یہ سال ہمارے لیے کامیابی والا سال بنا دے۔ آؤ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، مولا سیاہکار ہیں، بد کردار ہیں، بد اعمال ہیں، مگر تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا، تو ہم کو نہ دیکھ، اپنے پیارے حبیب کے چہرے انور کو دیکھ، تیرے پیارے حبیب کے چہرے انور کا واسطہ آج ہماری مغفرت فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، نفس و شیطان کے پردے سے چھڑا دے، گناہوں کے دلدل سے نکال لے یا الہ العالمین۔ آج کے دور میں اس وقت میں ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہے مولا، تیرے امتحان کے لائق نہیں، ہم میں سے کوئی اٹھا
لے کرب و بلا میں امتحان دیتے ہوئے اپنے لگتے جگر کو کٹوا دیا، اپنا پیاسا گلا کٹوا دیا، اب 5 علمبردار کے بازو کٹ گئے، امام قاسم کا شباب اجڑ گیا، گودی میں علی اصغر سانس نہ لے سکے، کانپتی ہوئی ناچوں کو ایک ایک کر کے میرے امام علی مقام میں اٹھایا، اور پھر آخر میں خود میرے امام حسین علیہ السلام سوکھی ہوئی حلق زبان کاٹا ہو گئی، جس گلے کو لالا جان روسا دیا کرتے تھے وہ گلا بھی کٹ گیا۔ اے فاطمہ کے لال، حسن مصطفیٰ کے جلال، رسول اللہ کے جمال، اس دین کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے اپنے پورے کر کی قربانی دے دی۔ مولا آج شہید اعظم امام حسین کی بچائی ہوئی امت کے کچھ لوگ تیری بارگاہ پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا تیرے حسین ابن علی کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، سارے مومنین و مومنات کو بخش دے مولا، ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، ہماری آل اور اولاد کو بخش دے مولا، شب قدر کا واسطہ ہماری عبادتوں کو ٹوٹی پھوٹی قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا